أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله جی آقا ہاں خوب خود بله، شب همه شما دوستان بخیر. سب ابھی شب شما بخیر۔ هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم چنین. ماشاءاللہ شما هم سلام. چنین. خب دوستان، ما امروز دیروز امتحان کتاب پنجم پایانی بلے کتاب پنجم امتحان پایانی دادیم. انشاءاللہ امروز از امشب کتاب جدید یعنی کتاب ششم را آغاز میکنیم انشاءاللہ. به حول و قوت الهی این کتاب را زود تمام هم میکنیم انشاءاللہ، چون خیلی مختصره. بله هر روز یک درس میخوانیم و یک روز کتاب کار، 2 روز یک درس تمام میکنیم انشاءاللہ. بله و خیلی زود امتحان میگیریم و این دوره انشاءاللہ تمام میکنیم. شما هم از دست من خلاصی مییابید انشاءاللہ، شما هم از دست من ولی دیگه آزاد میشوید انشاءاللہ. تو کتاب ششم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ہے پچھلی دفعہ یہ بسم اللہ یہ جو تھی دعا زیادہ خلوص سے نہیں پڑھی تھی ہم لوگوں نے جی، خلوص سے نہیں پڑھی تھی. بلے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی درس اول کتاب جدید، درس اول بلے کتاب ششم، کتاب ششم، شم ستائش خدا، ستائش خدا ستائش خداوند. بلے در ستائش خداوند، در ستائش خداوند یعنی خداوند کی ستائش کے بارے میں، در ستائش خداوند یعنی خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں، خدا کی تعریف میں. بلے خدا کی تعریف کے بارے میں یہ درس ہے ہمارا. بلے اب لہے میرا بیٹی دوستان ابلا بله بل ابلا ابلا ہے ابلا ابلا بل ابلا ہے بولتے ہیں ویسے اجزا. میرا بیٹی تحسین فاطمه خوب هستی شما؟ سکینه بل عایشه شاید عایشه جا هستید یا خواب هستید؟ ہستی دیگه عایشه سو گئی. شما هم اگر باشی خوبه. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2-3 جو لوگ تھے کہ وہ آ سکتے تھے 5ویں میں، 6ٹھی میں بھی آ سکتے ہیں تو فائدہ ہوگا. ابلا اجزا انجم بلے دوستان انجم میخوانی دوستان انجم جمع نجم بحر بلے بحر بحر یعنی سمندر. دریا سمندر بحر بر بر و بحر، بر یعنی خشکی، بحر یعنی سمندر. بس بله سان بس بس فقط سان بھلے بس بستان بستان بنی آدم بنی آدم. بے نبی ابلا یعنی نادان بیوقوف کم عقل کم عقل. ابلا یعنی کم عقل نادان. اجزا جز کی جمع ہے پارٹس، بلے پارٹس حصے. نجم جمع انجم، جمع انجم، انجم کی جمع جمع نجم، جمع نجم، نجم کی جمع. نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارہ. بلے نجم یعنی ستارے. بحر سمندر، بر خشکی، بر یعنی خشکی.
من اکسی سکینے غنچے فاطمے. بلے آغا. بلے. بس. بس یعنی فقط کہتے ہیں بس 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 بس. فقط. بس یعنی فقط. بلے. بستان. بستان کسے کہتے ہیں؟ پھلوں کا پھولوں کا باغ. پھلوں یا پھولوں کا باغ. پھلوں یا پھولوں کا باغ اس کو کہتے ہیں بستان. آدم کی اولاد یعنی آدمی یعنی آدم کی اولاد. آدم کی اولاد یعنی انسان. انسان. نبی کی دوستان ہمیں بلے پاک کو نام بلے پاک کنید. غنچے فاطمے صدای شما نبی رسے آبرتی حال زین فاطمے خواہ سکینے. زمین بھی بولا جائے گا نا. بلے. بر یعنی خشکی یعنی زمین بھی بولا جائے گا نا. سمندر چیز شروع سمندر اور خشکی. خشکی گیلا سوکھا جسے کہتے ہیں سمندر اور خشکی. متوجہ شدید دوستان. بی دولت. بی دولت متوجہ ہستی. دولت. بلے. بی دولت. تاثیر. 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 توحید گو. توحید گو. گو. بلے. توحید گو. بلے. جانے برادر. جانے برادر. جانے برادر جان برادر یعنی بھائی کی جان یا میرے بھائی جان. بلے. بھائی جان. جان برادر یعنی بھائی جان. بلے. متوجہ ہے. حسن عاقبت. حسن عاقبت. حسن عاقبت. اچھی عاقبت. اچھی اچھی دادار. دادار. دار ہے نا. دادار. بھلے. دادار. دخل. دخل. زمزم کردن. داخل. بھلے. داخل. متوجہ ہے دوستان. پہلے خوب زمزمے کردن. بلے کردن. زمزمے. زمزمے کردن یعنی زیر لب جو دعائیں پڑھتے ہیں نا زمزمے کردن زیر لب باتیں کرنا جسے کہتے ہیں. جی آہستہ آہستہ بولنا. زیر لب بات کچھ پڑھنا. زیر لب کچھ پڑھنا. جیسے بہت سے لوگ حمام میں جا کے کچھ گنگناتے رہتے ہیں. زمزمے کردن. سمجھ میں آ رہا ہے. یا کھانا پکاتے میں اکثر لڑکیاں کرتی ہیں کچھ نوحہ پڑھ رہی ہیں یا کچھ منقبت. بھلے ایسی فاطمے میں سکینے آ رہی ہیں لڑکیاں کھانا پکاتے میں لڑکے حمام میں نہاتے ہوئے بھلے دیکھیے وہ کیا کیا بن جاتے ہیں. بلے. متوجہ ہستی. بھلے. زمزمے کردن. بلے آغا. سابقے. سابقے. بھلے. بی دولت یعنی بیچارہ بغیر دولت کا غریب انسان. بھلے. بی دولت یعنی محروم بدبخت. بدبخت. بے دولت بغیر دولت کا. تاثیر کہتے ہیں اثر. تاثیر یعنی اثر. جی تاثیر یعنی اثر. توحید گو. توحید گو جو خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہے. اقرار جو خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہو اسے کہتے ہیں توحید گو. ماں دوستان ماں ہمیں یہ ماں توحید گو ہستیم. بھلے. توحید گو ہستیم.
بھلے تو جان برادر یعنی برادر جان، بھائی جان. حسن عاقبت، عاقبت بخیر، عاقبت بخیر. بخیر. بھلے عاقبت بخیر. دادا عادل، عدالت کرنے والا، خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا. یعنی کون؟ یعنی کون؟ یعنی اللہ. یعنی اللہ پیدا کرنے والا، خدائے عادل، خدائے عادل. دخل درآمد کو کہتے ہیں. دخل کسے کہتے ہیں؟ درآمد، آمدنی. درآمد یعنی آمدنی. آمدنی. زمزمے کا زیر لب، زیر دادر لب یعنی پڑھنا، زیر لب کچھ پڑھنا. پیدا کرنے والا دادا خالق اللہ، خدائے عادل. سابقے یعنی اس کا کوئی ایسا دخل سابقہ نہیں ہے. سابقہ یعنی پاسٹ، سابقہ یعنی زیر لب پڑھنا. گزرے ہوئے اخلاق. اخلاق ہلو جی جی جی. گزرا ہوا جو اخلاق و کردار ہے اس کا سابقہ اچھا نہیں ہے، اس کا پاسٹ اچھا نہیں ہے. سابقہ اچھا نہیں ہے کہ پاسٹ اچھا نہیں ہے. زمزم کردن زیر لب کو ترنم میں پڑھنا، زیر لب کو ترنم میں پڑھنا. نوشتی ہندوستان پاک غلام. بھلے آگا. بھلے ہمیں سابقے ہندوستان یعنی سابقے کہتے سابقے ہیں یعنی پاسٹ، ماضی. ماضی سابقے یعنی ماضی، کسی کا گزرا ہوا. جی ماضی کہتے ہیں نا کہ اس انسان کا گزرا ہوا ماضی اچھا نہیں ہے، سابقہ اچھا نہیں ہے، یعنی اس کا پاسٹ اچھا نہیں ہے، یعنی اس کے حالات اس کے اچھے نہیں تھے. اخلاق و کردار پاک کو نام بھلے 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 آگا. بعد ازان کیے سپاس. سپاس شاخسار شاخسار. سپاس شاخسار. سپاس شاخسار. عنایت، عنایت بھلے عنایت. فردوس، بھلے فردوس. بھلے فردوس. فضل قاعدے، فضل قائدی قاعدے. لیل نہار. لیل و نہار لیل و نہار. میسر، میسر میسر. بھلے سپاس یعنی شکریہ، سپاس یعنی شکر، شکریہ. سپاس یعنی شکر. بھلے شکر. شاخسار کسے کہتے ہیں؟ شاخسار درخت کی شاخ، شاخی درخت کی شاخ. درخت کی شاخ کو کہتے ہیں شاخسار. عنایت مہربانی کو کہتے ہیں. توجہ. عنایت لطف، اسے لطف کہتے ہیں. لطف و توجہ، لطف فرمایا خدا نے، توجہ. فردوس جنت کو کہتے ہیں. فردوس جنت. بھلے فضل کرم. فضل یعنی احسان احسان بخشش. فضل یعنی احسان، کرم، کرم. قاعدے، قاعدے طور طریقہ، طور طریقہ طور طریقہ. لیل و نہار شب و دن روز رات. میسر، میسر کے دو معنی ہیں. میسر کا معنی ایک ہے آمادہ، آمادہ. دوسرا ہے میسر ہونا ممکن ہے. کیا آپ کے لیے بات میسر ہے، ممکن ہے؟ بھلے مرد غذا میسر نہیں شوال، غذا میسر نہیں آمادہ فراہم. پاک سلام دوستان نوشتی تحصیل فاطمے حضرہ خاتون خواہر کچھ بھلے فاطمے آوے نحال سکینے. پاک سلام آغا لیل نہار. دن رات. دن رات کو کہتے ہیں میسر لیل. مین آمادہ. آمادے دو معنی ہے. میسر کے معنی دو ہیں، تو آمادہ ریڈی، فراہم. میسر یعنی
کوئی چیز آمادہ ہونا کھانا میسر نہیں ہے یعنی آمادہ نہیں ہے ممکن بھلے ہو گیا آغا نشایت شمار کر نشایت شمار کر شمار کر یا نشایت ورڈ آ چکا ہے پہلے نہیں نشایت نامت نہن آدمی مناسب نہیں کہ پھر تجھ آدمی کہیں تو کے عزم بھلے نشایت نقیش کشتہ سے مارا ہے بونا یاد ہے نقیش یعنی نہیں بویا نقیش یعنی کشتن کاشتن کا شارٹ فارم ہے نقیش الوان 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 لون کی جمع ہے لون کسے کہتے ہیں رنگ رنگ ہر کو یعنی ہر کے او ہر کو ہر کو ہے ہر کے او کی شارٹ فارم یادگار 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 یعنی یادگار نشایت شمار کر یعنی شمار نہیں کر سکتے تھے شمار نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے نقیش نقاش کی شارٹ فارم ہے کس کی نقاش نقاش بھلے کا مخفف یعنی اسے چھوٹا ہلکا کیا ہوا ہے یعنی نہیں بویا نہیں بویا الوان ہے نا بھلے الوان الوان لون کی جمع ہے لون کے معنی آپ بھی یاد ہے نا اللون الابیض سفید رنگ بھلے بھلے رنگ متوجہ شدی لیکن الوان یہاں پر کس معنی میں الوان اقسام کے معنی میں آیا ہے طرح طرح کے بھن بھن پرکار کے ہر کے او ہر کے او ہر کے او کی شارٹ فارم ہے ہر او کیا ہے ہر کے او ہر او کے جو ہر وہ کے جو مار نہیں کر سکتے بھلے یادگار یادگار آپ بھی جانتے ہیں اردو میں یادگار ہی کہتے ہیں جو کسی کی نشانی باقی رہ جائے بھلے جو الوان کیا ہے آغا لون کی جمع ہے لون یعنی رنگ رنگ اس درد میں الوان کے مطلب ہے اقسام قسمیں بھلے یا نقیشت کے کیا بولے نقیشت کے کیا بولے نقش نقاش کا مخفف ہے نہیں بویا نقش نہیں بویا آغا کسی شخص یا چیز کی باقی چیز باقی چیز کو کہتے ہیں یادگار یادگار مثال کے طور پر فلاں صاحب مر گئے ان کی اولاد بچی وہ ان کی یادگار ہے فلاں صاحب مر گئے ان کا گھر بچا یہ ان کی یادگار ہے متوجہ شدی پاک سنم دوستان غنچے سکینے اویلیما سکینے دیکھو بے فرمائی درس بے خانی نگاہ کنی دوستان درس ستائش خداوان درس اول درس ستائش خداوان درس ستائش خداوان نگاہ کنی کتاب جدید کتاب ششم درس اول درس ستائش خداوند دوستان خیلی توجه کنید دوستان دیروز در امتحان شرکت کردی شما امتحان پایانی داشتی کتاب پنجم امتحان خوب بود بھلے بھلے خوب بود خیلی خوب نگاه کنید در ستایش خداوند خیلی انشاءالله دوستان مشروطی میکنم موفق و مؤید باشید انشاءالله خوب نوشته باشید انشاءالله خوب خیلی خوب شما دوستان نوشتید انشاءالله خدا خیرتون بده انشاءالله التماس دعا ولی درس اول در ستایش خداوند خدا کی تعریف میں فضل خدایی را که تواند شمار کرد فضل خدا بله نگاہ میں کنی دوستان کی تواند شمار کرد یعنی خدا کا فضل کی یعنی کون شمار کر سکتا ہے
خدا کا فضل و کرم کون شمار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو شمار کرے؟ یا کسی آج کے شکریہ کی ہزار کر، یا کون ہے وہ جو ہزاروں میں سے کوئی ایک اس کا شکر کرے یا کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرے؟ بہر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماہ و انجم و لیل و نہار کرد، یعنی سمندر خلق کیا، بھلے وہ بر و درختان و آدمی، بھلے خشکی کو خلق کیا، بہر آفرید سمندر و خشکی، درخت اور آدمی خلق کیے، خورشید و ماہ و انجم لیل و نہار کرد، اس نے سورج چاند ستارے اور دن اور رات اس نے کرے، رات و دن کے الوان نعمتی، یہاں پر رنگی رنگی نعمتیں، قسم قسم کی نعمتیں، کہ نشایت سپاس گفت کہ جس کا شکریہ نہیں کر سکتے، کہ جس کا شمار یا شکریہ، اتنی نعمتیں اتنی طرح طرح کی نعمتیں کہ جن کا شکریہ نہ شاید سپاس گزار، جس کا شکریہ نہیں کہہ سکتے، اتنی ہے نعمتیں۔ اسباب راحتی کے نہ شاید شمار کر، وہ اسباب راحت، وہ آرام کی چیزیں، وہ اسباب جو خدا نے مہیا کیے ہیں کہ نہ شاید شمار کر، جس کو ہم گن نہیں سکتے، حساب نہیں کر سکتے۔ اجزائے خاک مردے بے تاثیر آفتاب، مردہ خاک کے حصے آفتاب سورج کی تاثیر سے، بستان میوے، پھلوں کا باغ، و چمن و لالزار، چمن اور پھلواریاں، ان کو سب اس نے بنایا، یعنی ٹھیک ہے۔ توحید گوئے او نہ بنی آدم و بس، توحید گوئے او، اس کی توحید کا اقرار کرنے والے، نہ بنی آدم و بس، فقط آدم کی اولاد ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ خدا کی توحید کا اقرار کرنے والے بس آدمی ہیں؟ نہیں، خدا کی توحید کا اقرار تو بلبل بھی اگر چہچہا رہی ہے تو وہ خدا کی توحید کا اقرار کر رہی ہے۔ ہر بلبلی کے زمزمے بر شاخسار کر، ہر بلبل کے جو ٹہنی کے اوپر زمزمے کر رہی ہے، وہ سب وہ توحید کہہ رہی ہے۔ خدا کی توحید کا اقرار کرنے والے فقط آدمی نہیں ہیں۔ بخشندگی کے، ایک ایسا بخشنے والا کہ سابقہ فضل و رحمتش، کہ جس کی رحمت اور فضل کا سابقہ مارا بے حسن عاقبت امیدوار کر، کیونکہ وہ پہلے سے اس کا سابقہ ہے، خدا کا پاس ہمارا گزرا وہ، یعنی پہلے سے ہی وہ فضل و کرم، اس کی رحمت عام ہے یا نہیں؟ اس کی پرانے پہلے سے ہی فضل و کرم اور رحمت ہمیں حسن عاقبت کے لیے امیدوار کر دیا اس نے، یعنی ہمیں عاقبت بخیر کے لیے امیدوار، ہمیں امید ہے اس بات کی کہ کیونکہ اس کا فضل عام ہے، اس کی رحمت عام ہے، اس لیے ہم بھی امیدوار رہتے ہیں کہ ہم بھی عاقبت بخیر ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے جی۔ پرہیزگار باز، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار باز، پرہیزگار بنو، کہ دادار آسمان، دادار آسمان یعنی آسمان کا خالق، آسمان کا خالق، فردوس جنت کا خالق، جائے مردم پرہیزگار، فردوس کو، جنت کو جائے مردم پرہیزگار کر، پرہیزگار لوگوں کی جگہ بنایا ہے۔ پرہیزگار بنو، اس لیے کیا خالق آسمان نے جنت کو پرہیزگار لوگوں کے لیے بنایا ہے، جگہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ نابرد رنج گنج میسر نمی شود، زحمت اٹھائے بغیر، زحمت اٹھائے بغیر، نابرد رنج یعنی زحمت اٹھائے بغیر، گنج میسر نمی شود، خزانہ میسر نہیں ہو سکتا۔ یہ مت سوچنا بیٹھے بیٹھے خزانہ مل جائے گا، بغیر زحمت اٹھائے خزانہ میسر نہیں ہوگا۔ مزد آن گرا جان برادر کے کار کرد، اے میرے بھائی جان مزدوری اس نے لی، یعنی مزدوری اسے ملی کہ کار کرد، جس نے کام کیا، تھکے آدمی کو تھوڑے کچھ ملا، کام جس نے کیا اس کو بھائی جان، میرے جانے برادر، مزدوری یا تنخواہ اسے ملی جس نے کام کیا۔ ہر کو عمل نہ کرد، ہر کے او عمل نہ کرد، ہر وہ کے جو ہے یہ ایسے، ہر کے او، ہر وہ کے انسان کے جو عمل نہ کرد، جس نے کام نہیں کیا، وہ عنایت امید داشت، اور وہ عنایت کی امید رکھے، کرم کی امید رکھے، دانے نہ کش ابلا، بے وقوف نے دانا نہیں بویا، وہ دخل انتظار کر، اور اس نے درآمد کر، اگر وہ آمدنی کا انتظار کیا، بس
تو بیوقوف جو ہے وہ کچھ نہیں، دانا نہیں بولتا، بس درآمد کی امید رکھتا ہے کہ مجھے مل جائے گا۔ کیسے مل جائے گا؟ ظالم بے ملک وقائد غش ازو بمان، ظالم مر گیا اور قاعدہ ظلم، قاعدہ غش یعنی برائی کا جو وہ ہے قاعدہ، برائی کا جو اس کا روش ہے اس کی، وہ اس کی رہ گئی کہ ہاں بھائی لوگوں سے برائی میں یاد کریں گے۔ برا انسان ظالم مر جاتا ہے، ظالم بولیے مر جاتا ہے، لیکن بولیے ظالم مر جاتا ہے لیکن اس کا شیوا باقی رہ جاتا ہے۔ عادل میرا، عادل چلا جاتا ہے، عادل کرنے والا انسان چلا جاتا ہے، لیکن وہ نام نیکو یادگار کر دو، اور نیک نام وہ چھوڑ جاتا ہے، اسے لوگ پھر نیکی میں یاد کرتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا انسان تھا۔ عبادت خدائی ہر چیز پرستان، خدا کے بعد اگر جو کچھ بھی آپ عبادت لوگوں نے اس کی عبادت کی ہیچ نہیں، وہ کچھ نہیں ہے۔ بی دولت آن کے بے دولت وہ ہے کہ جو ہمیں ہیچ اختیار، سب چیز کو پر اس نے کچھ نہیں کو اختیار کیا۔ بے وقوف بے دولت بدبخت وہ ہے کہ جس نے سب کچھ کے چھوڑ کے کچھ نہیں کو اختیار کیا، جس نے ہمیں کو چھوڑ کر ہیچ کو اختیار کیا، بے وقوف وہ ہے۔ بدبخت کون ہے؟ جس نے سب کچھ کو چھوڑ کے ہمیں کو چھوڑ کر ہیچ کو اختیار کیا۔ بھائی خدا کے علاوہ سب کچھ ہیچ ہے، خدا کے علاوہ سب کچھ ہیچ ہے، تو خدا کو چھوڑ کے اگر کچھ اور کی عبادت کی تو جی سب کو چھوڑ کے ہیچ کو اختیار کیا۔ گزیدہ یہ قصیدہ سعدی شیرازی کے قصیدے کا کچھ پارٹ ہے یہ۔ کون ہے سعدی؟ شاعر و نویسندہ بزرگ، ایک بڑا رائٹر اور شاعر، قرن ہفتوں میں 7ویں صدی ہجری میں رہا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس میں آپ نے قصیدہ ہے، یہ قصیدے کے بارے میں پڑھا۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں یہ وہ جان لیتے ہیں تھوڑا سا۔ زبان آموز گرامی، زبان سیکھنے والے عزیزوں، شما در کتاب ہے قبل آپ لوگوں نے پہلے کی کتابوں میں با نکاتی کچھ نکات سے جیسے ردیف کے بارے میں، قافیے کے بارے میں آشنا ہوئے۔ گفتیم ہم نے کہا وہ کلمہ یا وہ کلمات کہ جو ہر مصرے کے آخر میں تکرار ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے اس میں دیکھیے جو ہر مصرے کے آخر میں ہر اس کے دیکھیے کارد یہاں پہ آ رہا ہے، کارد یہ سب اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو ہر وہ ایک کلمہ یا کچھ کلمے جو بولیے کافی، ٹھیک ہے، ہر وہ ورڈ یا ورڈز کے جو ہر مصرے کے آخر میں تکرار ہوتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، انہیں ردیف کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس نظم میں پہلے قرض جو ہے وہ ردیف ہے۔ کلمہ ہائی کے وہ کلمات جن کے مصروں کے آخر میں وہ کلمات جو مصروں کے آخر میں آتے ہیں وہ حروف آخر شان یکیات، اور جن کا آخری حرف ایک ہے اسے قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے کلمہ شمار، ہزار، جی دیکھیے ایک ہوتا ہے مصرے کے آخر میں جو لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں ایک سے ہی، اور جو اس کے آخر میں جن کا آخری حرف ایک جیسا ہو، ہزار، نہار، ہزار، نہار وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب جی یہ ہزار یعنی ردیف سے پہلے ہزار، نہار، شمار، لالزار، خاکسار، امیدوار، پرہیزگار، کار، انتظار، یادگار، اختیار، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی قافیہ کہتے ہیں۔ تو ردیف جو ہر مصرے کے آخر میں سیم ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ردیف، اور جو ہر مصرے کے آخر میں یعنی ردیف سے پہلے ہوتا ہے جس کا آخری حرف ایک جیسا ہوتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ الف اور رے اس کا قافیہ ہے، اس کا دیکھیے ہزار، شمار، نہار، انتظار، اقنون، ادبی۔ اب یہاں پر کچھ اور ادبی نقطوں سے آپ آشنا ہوئیے۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدے، شعری کے وہ شعر ہے کہ جس کے دو مصرے بیت اول، پہلی بیت کے دو مصرے اور تمام مصرے یہ زوج، اور ہر دوسرا مصرع زوج مصرے جو ہیں، زوج دیکھیے پہلا اور پھر ہر ایک کا دوسرا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو قافیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم شعر سے مراد یا نظم یا وغیرہ جس کے شروع کے دو مصرے، بیت اول کے دو مصرے اور تمام زوج جو مصرے ہیں، یعنی بائیں طرف کی جو لائن میں نے دکھائی آپ کو، در بیت ہے دیگر ہم قافیہ، تو جو دوسری بیت سے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں
قصیدہ. تعداد بیت قصیدے کی جو بیت ہے ان کی گنتی 15 تک بھی ہو سکتی ہے، 15 بیت سے اوپر ہی ہوتی ہے. دیکھیے پہلا انہوں نے کہا پہلی دو بیت، پہلی شمار اور پھر دوسرا ہزار نہار کار انتظار، یہ سب جو اس طریقے سے ہوتا ہے وہ قصیدہ کہلاتا ہے. اور قصیدے کا موضوع معمولاً تعریف یا کسی کی نکوہی، کسی کی سرزنش یا کسی کی برائی یا نصیحتیں یا شکایتیں یا اجتماعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اس میں کیا بیان کیے جاتے ہیں؟ یا تو حمد و ثنا یا کسی کی نکوہی، سرزنش، ڈانٹ پھٹکار، ملامت. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر مہنگائی ہو جائے تو سیاست کے خلاف، حکومت کے خلاف لوگ نظمیں کہتے ہیں، وہ سب قصیدے. ٹھیک ہے، جس میں تعریف کی جاتی ہے یا برائی یا نصیحتیں کی جاتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تھوڑا سا یہ پڑھنا چاہیں تو حدیث سے پڑھ لیتے ہیں. رکیے. گزیدہ اس کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام کے کلام کا چنندہ خداوند عالم کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ لا یبلغ مدحتہ کہ تیری تعریف کرنے والوں کی تعریف اس کے حد تک نہیں پہنچ سکتی. صفات خداوندی کے شکر اس خدا کا کے سخنوران جو خطیب ہیں اس کی ستائش سے عاجز ہے. ولا یحصی نعماہ العادون. گنتی کرنے والے اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اس خداوند عالم کا شکریہ کہ حساب کرنے والے اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اور کوشش کرنے والے اس کے حقیقی حق تک نہیں پہنچ سکتے. خدا کے اس خدا کا تعریف پہ تلاش کرنے والے، کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کرنے سے پیچھے رہ گئے، نہیں کر پائیں گے. فطر الخلائق بقدرتہ. خدا کی حمد و ثنا کے جو تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے جس نے خلق کیا ہے. وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ. اور اپنی رحمت سے اس نے ہواؤں کو حرکت دی ہے. وَوَتَّدَا بِالصُّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ. اور پہاڑوں کے ذریعے وَتَّدَا بِالصُّخُور کہتے ہیں صخر کی جمع پتھر، یعنی پہاڑوں کو کیل بنایا ہے. اوتار کیل کی جمع ہے، وَتَّدَا کیل. تو پہاڑوں کو میدان ارضی، اپنی زمین کے میدان کو اس نے پہاڑوں کی کیل بنا کے زمین کو ٹھہرا دیا ہے. ورنہ اگر یہ کیلیں ٹھکی بھی نہ ہوتی تو اس پہ انسان نہیں رہ سکتا. ایسا لگتا جیسے بڑے بڑے میلوں میں جا کے دیکھنا، نمائشوں میں کیسے جھولے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، اور یہ زمین ایسے ہی رہتی، کوئی رہ نہیں سکتا، اتنی ہلتی. یہ تو پہاڑوں نے جمع کے رکھا ہے. وہ بے وسیلہ کوہا پہاڑوں کے ذریعے سے اضطراب و لرزش زمین کا لرزنا اور اضطراب کو آرام میں تبدیل کر دیا ہے، اطمینان میں ٹھہرا دیا ہے زمین کو. اس خدا کی تعریف. سعدی شیرازی کون تھے؟ سعدی یکی از بزرگ ترین سخن سرایان ایران کے سخن بیان کرنے والوں میں سے سب سے بڑوں میں سے ایک سعدی، کہ جن کی کتاب گلستان و بوستان از شاہکار ہے. ان شاعر بزرگ ایرانی عظیم شاعر کے شاہکار میں سے ہے جو اس نے ایجاد کیے بنائے. گلستان نثری آمیخت بے نظم. گلستان ایک ایسی نثر ہے لیکن نظم سے ملی ہوئی. اس کی نثر ہے وہ لیکن نظم کی طرح لکھی ہے. وہ بیشتر نوشتہائے سادے و روان می باشد. اور اس کے اکثر رائٹنگ، لکھے ہوئی چیزیں سادہ روان ہیں. حکایت ہے گلستان سعدی کی جو حکایتیں ہیں وہ سب ہنسی مذاق کی بھی ہیں لیکن نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں. حاصل دیدہا شنیدہ، سنا ہوا اور دیکھے ہوا کا نچوڑ ہے. اس شاعر اعظم نے جو کچھ دیکھا سنا ہے اس کا نچوڑ ہے، نصیحتیں. بوستان کتابیت. اور بوستان ایک ایسی کتاب ہے کہ سراسریات شعر، مکمل وہ پوری کتاب اشعار کے بارے میں ہے، شعر کے بارے میں ہے، شعر ہے اس کے اندر. وہ درآن، اس کے اندر نصیحتیں، اندر سا نقطۂ اخلاقی نقطے، پوائنٹس. وہ آموزندے بھی، وہ بہت سکھانے والے اخلاقی نقطے بہت وجود رکھتے ہیں. ان شاعر بزرگ، یہ بڑے شاعر سر انجام آخرکار در سال 692 کے ہجری قمری در شیراز دیدے از جہان فرو بست. اپنی آنکھیں انہوں نے بند کر لی شیراز کے اندر. درس اول تمام دوستان پردہ کتاب کار و ان متنرہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.